السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پولیس تھانہ مخدوم رشید نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ہفتہ قبل اغوا ہونے والے احمد فراقت کو بازیاب کروا لیا۔ 22 جون 2021 کو مغوی کی والدہ نے اطلاع دی کہ اس کا بیٹا جو 7ویں جماعت کا طالب علم ہے اسکول پڑھنے گیا اور واپس نہیں آیا، اور بتایا کہ سعید نامی نوجوان جس کی عمر 18 سال ہے پر قوی شبہ ہے کہ اغوا کر کے لے گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے بروقت کارروائی کا آغاز کر دیا اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دونوں کو ٹریس کیا اور ملزم کو گرفتار کر کے مغوی کو بازیاب کروا لیا۔ مغوی احمد کو ضلع خانیوال کی تحصیل جہانیہ سے بازیاب کروایا گیا۔ ایس ایچ او مخدوم رشید محمد اکرم کھرل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مغوی کو بازیاب کروایا۔ باغپتن میں ٹریفک پولیس اہلکار نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ محمد امیر کو دوران ڈیوٹی اوورسیز شہری کا سڑک پر پڑا پرس مل گیا۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے۔ ہاں جی بالکل، پاک پتن ٹریفک پولیس اہلکار محمد امیر کو سڑک پر ملنے والا پرس میں اوورسیز شہری ساجد منظور کی دبئی مقیم کی قیمتی کاغذات اور 1 لاکھ روپے نقدی موجود تھا۔ ٹریفک پولیس اہلکار نے شناختی کارڈ پر شہری کا پتہ دیکھ کر اپنی جدوجہد اور تلاش کے بعد اوورسیز پاکستان دبئی پلیٹ شہری ساجد کو تلاش کر کے پرس اس کے حوالے کر دیا۔ دبئی پلیٹ شہری ساجد منظور نے ٹریفک اہلکار کو انعام کے طور پر پرس میں موجود نقدی رقم تحفے کے طور پر دینے کی پیشکشی کی، لیکن پولیس اہلکار نے لینے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنا فرض قرار دیا۔ شہری نے اہلکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ہار پہنایا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک آصف زمان نے کہا کہ اہلکار کی ایمانداری پر اسے گلے لگایا اور اسے ایمانداری اور عوام دوست اہلکار ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک نے کہا جی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر پنڈی گھیب ارشد محمود کی گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 30 سیدو شاہ میں سماجی کارکنوں سے اہم میٹنگ۔ انہوں نے پرائمری اسکول 30 سیدو شاہ کو مڈل کا درجہ دینے اور تعلیم کی رسائی کو ہر غریب آدمی کی دہلیز تک پہنچانے کے عزم کو سراہا اور پرائمری اسکول کے تمام اسٹاف کی کارکردگی کی داد دیتے ہوئے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ آج تحصیل پنڈی گھیب کے ای او ارشد محمود کی سٹی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر سے اہم میٹنگ ہوئی، جس میں علاقائی سماجی کارکن اظہر عباس، حافظ محمد جاوید اور دیگر مستورات نے شرکت کی۔ ارشد محمود نے پرائمری اسکول 30 سیدو شاہ کو مڈل کا درجہ دینے اور تعلیم کی رسائی کو ہر غریب آدمی کی دہلیز تک پہنچانے کے عزم کو سراہا اور پرائمری اسکول کے تمام سٹاف کی کارکردگی، ان کے انتھک محنت کی داد دیتے ہوئے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ محمد سفیر، سٹی نیوز، پنڈی گھیب۔ گجرانوالہ کے تھانہ نوشہرہ ورکہ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ پیش آیا، جس پر تھانہ نوشہرہ ورکہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شاہزیب مغل سے۔ ہاں جی محسن، بالکل، علاقہ تھانہ نوشہرہ ورکہ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ واقعے کی بابت تھانہ نوشہرہ ورکہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس والوں نے موقع پر فوری پہنچ کر بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 کس ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے کلاشنکوف، ریپٹر اور 223 بور رائفل بھی برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ بہاری کالونی میں زہریلی شراب پینے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش عابد کے گھر پر چھاپہ مار کر اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ساجد گبول سے۔ جی بالکل، یہ واقعہ بہاری کالونی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ زہریلی شراب پینے سے گھر اجڑ گئے، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ زہریلی شراب پینے سے صابر موقع پر جان بحق ہو گیا۔ مزید 2 افراد ڈسٹرکٹ ہسپتال مظفر گڑھ میں جان بحق ہو گئے، جہاں پر صابر، پرویز اور کوڑا نامی افراد شراب پی رہے تھے، جن میں زہریلی شراب پینے سے صابر موقع پر جان بحق ہو گیا۔ باقی 2 کو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر پرویز اور کوڑا نامی شخص ڈسٹرکٹ ہسپتال مظفر گڑھ میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ متاثرین کے لواحقین اور اہل علاقہ نے شراب فروش عابد مچھر کے خلاف احتجاج کیا اور آر پی او ڈیرہ غازی خان، ڈی پی او مظفر گڑھ حسن اقبال اور ایس ایچ او تھانہ سٹی سے مطالبہ کیا کہ
فوری طور پر منشیات فروش کو گرفتار کیا جائے تاکہ گھر اجڑنے سے بچ جائیں، زہریلی شراب کو بازیاب کریں اور انصاف دلایا جائے۔ اس حوالے سے ایس ایچ او تھانہ سٹی گوہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ قانونی کارروائی میں عمل لائی جا رہی ہے، ایسے ناسوروں کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے اور منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور جلد ہی منشیات فروش عابد مچھر سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اس ضمن میں جب ترجمان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ وسیم خان گپانگ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ بدنام زمانہ منشیات فروش عابد المعروف کے گھر ریڈ کرنے پر بھاری مقدار میں شراب برآمد کر کے مچھر کے بیٹے کو گرفتار کر کے تھانہ سٹی میں پابند سلاسل کر دیا گیا، جبکہ مچھر اڑنے میں کامیاب۔ جی شیخو پورہ کے علاقہ گجیانہ میں بااثر ملزمان نے 2 بھائیوں کو گھر سے اٹھا کر گاؤں کے چوک میں گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ 8 روز گزرنے کے بعد بھی پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ بااثر ملزمان کی طرف سے دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکیاں بھی لگائی جانے لگی۔ مزید بتا رہے ہیں میاں محمد عمران۔ جی بالکل، بااثر ملزمان انتل وغیرہ نے گن پوائنٹ پر گاؤں گجیانہ 9 کے رہائشی محنت کش 2 بھائیوں کو گھر سے اٹھایا اور تشدد کرتے ہوئے گاؤں کے چوک میں لے گئے، جہاں پر ان کو گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی ہونے والے محنت کش اختر علی اور عظمت کی والدہ نے بتایا کہ میں ملزمان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی کہ میرے بچوں پر تشدد نہ کرو، مگر اس کے باوجود ملزمان نے ان پر اندھا دھند گولیاں برسائی۔ تھانہ صدر فروخ آباد پولیس نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے FIR کا اندراج تو کر لیا ہے، مگر ملزمان کو پکڑنے میں تاحال ناکام ہے۔ دوسری طرف ملزمان کی طرف سے تیسرے بھائی کو مقدمہ واپس لینے کے لیے گن پوائنٹ پر قتل کی دھمکیاں لگائی جانے لگی ہے۔ گولیاں لگنے سے زخمی نوجوان کا کہنا ہے کہ ملزمان کا رشتہ دار پولیس میں اعلیٰ عہدے پر ہونے کی وجہ سے پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ملزمان سے تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ عارف والا میں ساہیوال روڈ پر تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، 4 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات یاسر علی کمبوز سے۔ جی ساہیوال روڈ پر چک 151 EB کے قریب تیز رفتار بس گدا ریڈی کو بچاتے ہوئے الٹ گئی۔ حادثہ میں 4 مسافر شدید زخمی ہو گئے، جن کو ریسکیو ٹیموں نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ بس بہاول نگر سے لاہور جا رہی تھی کہ اچانک گدا ریڈی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن تیز رفتاری کی وجہ سے گدا ریڈی بس کے نیچے کچلی گئی۔ تمام امدادی ادارے موقع پر پہنچ گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبوز، سٹی نیوز، عارف والا۔ RPO ڈاکٹر انعام وحید خان کا تھانہ صدر ننکانہ اور تھانہ سٹی ننکانہ کا اچانک دورہ، تھانہ جات میں حوالات، فرنٹ ڈیسک، مال خانہ، محرر دفاتر اور دیگر ریکارڈز چیک کیے۔ تھانہ جات کے ریکارڈ رجسٹرز پر اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزٹ کا مقصد تھانہ جات کی کارکردگی کو مثالی بنانا ہے۔ تھانہ جات میں عوامی خدمت اور ممکنہ سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کاغذی حد تک محدود، چند مقامات پر ہفتہ صفائی کے نام پر فوٹو سیشن کے ذریعے سب اچھا کی رپورٹ ہونے لگی۔ شہر کے اکثر علاقے کچرا ڈپو میں تبدیل ہو گئے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سے بیماریاں اور تعفن پھیلنے لگا۔ بلدیہ ملازمین نے ہفتہ صفائی مہم کو فوٹو سیشن میں سب اچھا دکھا دیا، علاقہ مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ علی پور میں تھانہ سٹی کی حدود نواں آرائی میں فائرنگ، 2 افراد موقع پر جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا۔ فریقین کے درمیان کھیتوں میں پانی لگانے پر تنازع ہوا، جس پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائر لگنے سے ایڈوکیٹ اعظم اور اس کا بھائی عباس موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کا بھتیجا وسیم شدید زخمی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ آرٹسٹ فاؤنڈیشن پاکستان سرگودا ڈویژن کے زیر اہتمام تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر محنت اور انفرادی قوت انصر مجید نیازی تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ محمد عثمان۔ جی بالکل، تفصیلات کے مطابق سرگودا ڈویژن کی آرٹسٹ کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی، جس میں پاکستان بھر کے نامور فنکار، اداکار، سنگر نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر محنت و انفرادی قوت انصر مجید خان نیازی تھے۔ اس موقع پر عہدیداران سے عہدے کا حلف لیا اور صدر سپورٹس اینڈ کلچر ونگ جنوبی پنجاب شیخ علی خرم نے چیئرمین مجلس عاملہ قاسم علی اور ممبران مجلس عاملہ ڈاکٹر ارشاد، میاں اظہر ملک، ارشد شاہین، سید انور شہزاد، واسط سمیرہ ملک، ساجدہ حبیب ایمان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری کے بعد پاکستان کے نامور سنگر کامران عیسیٰ خلوی، عابد کنول، جاوید دیسی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر انصر مجید خان نیازی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے نعرے پورا پنجاب ہمارا پنجاب کے تحت سرگودا میں بگ سٹی
پیکیج کے تحت اربوں روپے کی ترقیاتی فنڈ کا اجرا ہماری کوششوں کا ثمر ہے۔ صوبائی وزیر انصر خان مجید خان نیازی نے مزید کہا کہ ماضی کے سیاستدانوں نے تعمیر و ترقی کے حوالے سے عوام کو فریب دیا اور عوامی اقدامات نہ ہو سکے۔ ہم نے علاقہ میں بالامتیاز ترقیاتی کام کروائے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اکثریتی علاقوں پر حاشیہ نہیں لگایا۔ یہاں بہت سے علاقے گزشتہ 35 سال سے محروم تھے، ان پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ہم نے کاشف رحمی اب کے میگا پروجیکٹ لا رہے ہیں، 15 کروڑ کی لاگت سے سرگودا کا سب سے بڑا پارک بنائیں گے۔ اس طرح 47 پرفلائی فلائی اوور کی تعمیر کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سوشل سیکورٹی اسپتال کا قیام عمل میں لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو یکساں پنجاب کا نعرہ لگایا اور اب ہم پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سارا پنجاب ہمارا پنجاب کا سلوگن لے کر نکلے ہیں، اور ماضی کی طرح صرف لاہور کو پنجاب تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہماری حکومت پنجاب کے پسماندہ علاقوں پر توجہ دے رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خواجہ عثمان، سٹی نیوز، سرگودا۔ اینٹی کرپشن سرگودا کی ضلع انتظامیہ کے تعاون سے سرکاری زمینوں پر قبضہ مافیا کے خلاف زبردست کارروائیاں جاری۔ 1,33,75,000 روپے مالیت کی 66 کنال سرکاری زرعی زمین قابضین سے واگزار کروا لی۔ 62 افراد سرکاری زرعی زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی طور پر کاشت کر رہے تھے، جس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا تصور عباس بوسال نے کارروائی کی اور رقبے کا قبضہ حاصل کر کے ضلع انتظامیہ کی تحویل میں دے دیا۔ شاہپور جہانیہ کے نوائی گاؤں کے رہائشی مبین ڈاری نے پریس کلب میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 62 افراد ہماری 7 ایکڑ زرعی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بھتہ طلب کیا جا رہا ہے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ 62 افراد ہم غریبوں کی زرعی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھتہ اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ وکیل نذیر احمد ڈاری 62 افراد کی سپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے مل کر مورو تھانے پر ہمارے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا۔ ہم آئی جی سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے۔ برطانیہ میں حساس دفاعی دستاویزات کے گم ہونے پر خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد۔ شمالی برطانیہ کے ایک بس اسٹاپ سے انتہائی حساس اور خفیہ کاغذات ملنے کی خبر نے ملک بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزارت دفاع کی 50 اوراق پر مشتمل دستاویزات، جن میں نیٹو کی افغانستان سے واپسی، امریکی صدر جو بائیڈن کی چائنا پالیسی اور روس کے ساتھ برطانوی بحری جہاز کی متوقع مدبھیڑ کی تفصیلات درج تھیں، انہیں لاپرواہی سے چھوڑ دیا گیا تھا، جو کہ ایک شہری کو ملی تو اس نے حکام کو مطلع کیا۔ جبکہ کریمیا میں جنگی جہاز کا واقعہ ایک دن بعد پیش آیا۔ روس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے برطانوی بحری جہاز پر گولے برسائے تھے اور اسے اپنی حدود سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ مغربی ممالک اور برطانیہ اس سمندری مقام کو یوکرین کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ برطانیہ نے روسی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا بحری جہاز پرامن طور پر حالت سفر میں تھا اور قانون کی پاسداری کر رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق پائے جانے والے کاغذات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ کو اپنے بحری جہاز کے کریمیا سے گزرنے پر سخت روسی رد عمل کی توقع تھی۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق متعلقہ اہلکار نے کاغذات کے گم جانے کی فوری طور پر اطلاع کر دی تھی، تاہم منسٹری آف ڈیفنس نے مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن۔ ننکانہ صاحب کے ڈی پی او آفس میں تقسیم انویسٹیگیشن بل کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع بھر کے تفتیشی افسران کو تفتیشی اخراجات کے بل تقسیم کر دیے گئے۔ ڈی پی او بلال افتخار اور ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود تبسم نے چیک تقسیم کیے۔ ڈی پی او نے کہا کہ تفتیشی چیک تقسیم کرنے کا مقصد تفتیشی مراحل کو شفاف اور منصفانہ بنانا ہے۔ تمام افسران تفتیش کے دوران مثالی کارکردگی کو یقینی بنائیں۔ میرٹ اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ پشاور کے متعدد علاقوں میں گیس غائب، صارفین مشکلات کا شکار۔ گیس نہ ہونے سے گھریلو خواتین کو کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گھریلو استعمال کے ساتھ ساتھ نان بھائیوں اور دیگر افراد کا کاروبار بھی متاثر ہوا۔ چولہے بند ہونے سے گھریلو اور کمرشل صارفین لکڑیاں جلانے پر مجبور تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز ایچ ڈی۔